الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کی آزمائش کے لیے دو ذریعے پیدا کیے ہیں اور انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک کرتے ہیں. ایک ذریعہ مال ہے اور دوسرا ذریعہ جمال ہے. کبھی مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں اور کبھی جمال کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں. اور مال کا جو فتنہ ہے، مال کی جو آزمائش ہے، عام طور پہ یہ عورتوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتی ہے، اور جمال کی جو آزمائش ہے یہ عام طور پر مردوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتی ہے. گویا کہ مال عام طور پہ فتنہ اور آزمائش میں پڑ جاتی ہیں، اور مرد جو وہ جمال کی وجہ سے بہک جاتے ہیں اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. تو چونکہ آزمائش کی جو ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادات کے ذریعے سے ان آزمائش کی فتنوں سے بچنے کے لیے بھی دو ہی ذریعے پیدا کیے ہیں. ایک ذریعے کا تعلق مال کے ساتھ ہے اور دوسرے ذریعے کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. گویا کہ مال کو مال کے ذریعے سے کاؤنٹر کیا گیا ہے، مال کو اعمال کے ذریعے سے کاؤنٹر کیا گیا ہے. تو جو شخص مال اور اعمال کے معاملے میں صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے تو وہ مال اور جمال کی فتنے سے بچ جاتا ہے. اور ابلیس بھی اپنے جب جال بندوں پہ پھینکتا ہے تو اس کے جال بھی اسی دو ہی نوعیت کے ہوتے ہیں. یا تو وہ مال کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ جمال کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دو ذریعے ایسے پیدا کر دیے ہیں، دو گویا کہ ستون ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ اگر انسان ان دونوں کو تھامے رکھے گا اور صراط مستقیم پر چل کر مال سے فائدہ اٹھائے گا اور صراط مستقیم پر چل کر گویا کہ وہ اعمال سے فائدہ اٹھائے گا، تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مال اور جمال کی فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے ضابطے لازم کر رکھے ہیں. کہیں نماز کا حکم دیا ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے،
کہیں روزے کا حکم دیا ہے، کہیں حج کا حکم دیا ہے، کہیں دیگر اخلاق کے ابواب ہیں، کہیں ظاہر و باطن کی تربیت اور سارے کے سارے مراحل ہیں۔ یہ سب سے مقصود یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جمال اور اعمال کے اندر ترقی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی آغوش میں بندہ چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ابلیس کی دسترس وہاں تک نہیں رہتی ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت روزے کی عبادت ہے، جو ظاہر کہ رمضان المبارک کے اندر فرض کی جاتی ہے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے 11 مہینے میں آپ کو کامیابی کے ساتھ زندگی رواں دواں کرنے کا موقع دیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کا تزکیہ اور تصفیہ اس روزے کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، ایک مہینہ انسان جب اس آزمائش اور مراحل جو کٹھن روزے کی ہیں اس سے گزر جاتا ہے تو ظاہر اس میں ایک ایسی ول پاور پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مال کے ذریعے سے حرص کا شکار ہو کر وہ کسی گمراہی کے اندر نہیں پڑتا، یا جمال کی کشش سے متاثر ہو کر وہ کسی گمراہی کے اندر نہیں پڑتا۔ اس کے اندر ساری کی ساری تربیت ایسی کروا دی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب شوال سے اگلا سال جو ہے اسلامی مہینہ کا شروع ہونے والا ہے، اس آخری مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تزکیہ اور تصفیہ کی ایسی تربیت انسانوں کی کر دیتے ہیں کہ اب سال جب شروع ہوتا ہے، سال کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شوال کے ذریعے سے جو اس سلسلے کو جاری اور ساری فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان جو ہے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ مال اور جو اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے ان راستوں سے انسانوں کو جو ہے وہ بچا کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ لہذا روزے کی عبادت بھی چونکہ انہی عبادات میں سے جس میں انسانوں کا تزکیہ ہوتا ہے، انسانوں کا تصفیہ ہوتا ہے، انسانوں کے باطن کو جفا کیا جاتا ہے، اندر اور باہر کو صاف ستھرا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کے اندر مال اور جو اعمال، یہ دو طرح کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ سال کے آخری مہینہ رمضان المبارک کا گویا کہ اسی تربیت میں گزرتا ہے، تاکہ شوال سے جو آپ کا پہلا مہینہ اسلامی مہینے کا شروع ہوگا، سال کا شروع ہوگا، تو اس سے پھر آپ اس روحانیت کی مراتب کو طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے تو گویا کہ آزمائش کے لیے دو ہی ذریعے تھے، اور مال و جمال کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے دو ہی ذریعے پیدا کیے، ایک مال اور دوسرے اعمال۔ تو مال و اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان دو فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچاتے ہیں۔ چنانچہ روزے کی یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے انسانوں کو عطا کر دی۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انسان کی مادی اور روحانی ترقی کا مدار ان دو ہی چیزوں پر ہے، ایک مال پر اور دوسرے اعمال پر۔ لہذا اعمال یہ انسان کے بدن کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادت جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، یا وہ عبادات جن کا تعلق جو وہ بدن کے ساتھ ہے، اور بدن کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے کہ آپ نے وہ عبادات اس عمل کے ذریعے سے پیش کرنی ہے۔ چنانچہ نماز کی عبادت کو لیں، یہ بدنی عبادت ہے، اس بدن کے ذریعے سے آپ عمل صلاۃ پیش کرتے ہیں، عمل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کو لیں، یہ بدنی عبادت ہے، آپ بدن کے ذریعے سے گویا کہ عمل صوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی عبادت لیں، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، لہذا مال کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر حج کی عبادت ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، بدن کے ذریعے سے آپ اپنے عمل حج کو پیش کرتے ہیں، مناسک حج اس عمل کے ذریعے سے کر کے پیش کرتے ہیں، اور مال خرچ کر کے گویا کہ توشہ اس سفر کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ تو معلوم ہی ہوا کہ مال اور اعمال ہی دو چیزیں ہیں، اور دنیا کے اندر انسانوں نے ایک وتیرہ دستور بنا رکھا ہے کہ عزت الدنیا بالمال ہی،
کہ دنیا کی عزت بالاعمال اور آخرت کی عزت اعمال کے ساتھ ہے، تو گویا کہ یہ دونوں کی عزتیں مال اور اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور روزے کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتے ہیں اس میں انسان اس بدن کی عبادت کو جب پیش کرتا ہے، جب تصفیہ انسان کر لیتا ہے، یہاں تک کہ حلال پر حرص نہیں کرتا، حلال کھانا چھوڑ بیٹھتا ہے، حلال پینا چھوڑ بیٹھتا ہے، حلال بیوی سے جو وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو گویا کہ جب حلال پر حرص نہیں کرتا تو حرام پر حرص کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر کی جو حرص ہے، جو مال کی وجہ سے اس حرص میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ گمراہی میں پڑنا تھا، اللہ نے جب اس کی حرص کی اس مرض کو توڑ دیا، حرص کی جب اصلاح کر دی کہ روزے کی حالت میں حلال پر ہاتھ نہیں بڑھایا، تو ظاہر ہے کہ غیر رمضان کے اندر حرام پر کیسے ہاتھ بڑھائے گا۔ تو گویا کہ ایک ایسا انٹینسیو کورس روزے کا، اس کی حرص اندر سے نکال دی، کھانے پینے کی حرص، اس خواہشات کی حرص۔ اور میں نے بتایا کہ جمال جو ہے یہ آزمائش کا ایک ذریعہ تھا، تو روزے کے دن جمال کی اصلاح ہوئی کہ خواہشات سے دور کر دیا۔ جمال کی بنیاد عورت پر ٹھہرتی ہے، جہاں اس جمال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا تھا، اس کی بھی بہتر نہیں کرنا، مال سے متاثر ہوتا ہے نہ جمال سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ روزے کی تزکیے کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی ول پاور پیدا ہو گئی کہ حلال سے بچنے کی بھی طاقت اس نے پیدا کر لی ہے، تو غیر رمضان کے اندر حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اعمال کے ذریعے سے دو ہی طرح کی عبادتیں انسانوں کو دی ہیں۔ جب انسان عبادتوں کو قاعدے کے مطابق پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنا قرب آسان کر دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روزوں کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ایسی فضیلت اور خصوصیت دوسری امتوں کے روزے داروں کو نہیں عطا کی گئی جو فضیلت اس امت کو عطا کی گئی۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اس امت کو جو خصوصیت نصیب ہوئی ہے، جو امتیازی شان جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نصیب ہوئی، وہ کسی دوسری امت کو بے حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کو 5 ایسی خصوصیات اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتے ہیں، ایسی خصوصیات پہلی امتوں میں کے روزے داروں کو نصیب نہیں کی گئی۔ سب سے پہلی خصوصیت فرمایا کہ خلوف و فمی صائم، کہ میری امت کا جو روزے دار ہے اس کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو ہے فرمایا اطیب من المسک، فرمایا وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ روزے دار کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، خلوف کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کی بو منہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص قسم کی بھڑاس جس کو کہتے ہیں، تقریباً زور کے بعد، عصر کے قریب جا کر زور کے بعد یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری کے اندر انسان نے جب سحری کھائی ہے تو انسان کا معدہ زور تک تقریباً خالی اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب خالی معدہ ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بھڑاس انسان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ جو بھڑاس اور وہ بو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب، اور آپ جانتے ہیں بو ہر ایک کو محبوب نہیں ہوتی۔ جتنا بھی لنگوٹیا دوست ہو اس کے منہ کی بو آپ سونگنے کے تیار نہیں ہوں گے۔ ہاں ایسا محبوب رشتہ ہے، محبوبیت کی انتہا جس کے ساتھ آپ کی ہے، اس کے منہ کی بو بھی آپ کو بھلی لگے گی۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو اتنی محبوب ہے کہ مشک سے زیادہ محبوب، تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ جیسے آج ہمیں اپنے کسی محبوب کی منہ کی بو محبوب لگتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ نے روزے دار کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اس محبت کے قدم بڑھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اور ایسا محبوب بنا کہ اس کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت فرمایا کہ یہ اس امت کے روزے داروں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری خصوصیت فرمایا کہ دریاؤں کی مچھلیاں اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ یہ روزہ افطار کر لے، افطار تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں دریاؤں کی مچھلیاں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب بلوں کی چیونٹیاں
کیڑے مکوڑے وہ تک جو ہے وہ بخشش کی دعا کرتی روزے دار کے لیے. روزے دار بھوکا پھرتا، پیاسا پھرتا، خواہشات سے دور پھرتا ہے، اور اس کی بخشش کی دعا وہ کون کر رہا ہے؟ یعنی خشکی سے نکل کر گویا کہ سمندر اور دریاؤں تک اس کی مقبول محبوب پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ معصوم جانور جب بخشش کی دعائیں کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے وہ رد نہیں ہوتی. اور عجیب بات یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو حیوانات ہیں یہ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کو آپ کی طرف سے کوئی خیر پہنچ جائے، آپ کی طرف سے کوئی، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے. بظاہر آپ نے سوچا ہم نے بکری کو چارہ کھلا دیا، ہم نے گائے کو فلاں چیز کھلا دی، بس ہم نے بڑا نیک کام کیا. نیک کام کیا، وہ جانور آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، آپ کو اس کی دعا کی خبر نہیں کیونکہ بے زبان جانور ہے. لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں، جب وہ جانور دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. چاچے لکھا ہے بہت بڑے تابعی اپنے وقت بڑے محدث و مفسر بیمار ہو گئے، ایک عرصہ ہو گیا بیمار پڑے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں اور ان سے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب میں بیمار ہوں، تقریباً 2 سال ہو گئے بستر پر ہوں، اور کوئی سبیل سمجھ بھی نہیں آتی کہ صحت کیسی ہوگی. فرمایا کہ تمہیں خبر ہے کہ تمہاری بیماری کیوں تم پہ آئی؟ تو یہ سوچنے لگے کہ نہیں مجھے تو ایسی کوئی یاد نہیں ہے. کہا کہ نہیں، تم نے ایک جانور کا دل دکھایا تھا، ایک جانور کی تھی، اللہ نے بیماری تم پر ڈال دی. وہ بڑے گھبرائے کہ ہیں یہ کیا ہو گیا، آنکھ کھل گئی. اب استغفار کر رہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے کون سی کوتا ہے، کس جانور کا میں نے دل دکھایا مجھے تو خبر بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی حرکتیں ہم صبح شام کرتے ہیں. اس لیے اہل دل تو فرماتے کہ چونٹی بھی پاس سے گزر رہی ہو اس کو ہمیں انگلی سے مسل نہیں دینا چاہیے. یہ ہماری عام عادت ہے. اب پڑھ رہے کتاب پڑھ رہے اوپر چونٹی آ گئی، انگوٹھے سے مسئلہ پھونک دیا. بھائی آپ اس کو پیار سے ایک طرف بھی کر سکتے، پھونک سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز آ گئی پاؤں سے خام خواہ مسل دیا، تکلیف نہیں دے رہی. ہاں تکلیف اور ایذا دے تو پھر حکم ہے، آپ کو اجازت ملتی ہے. اب کوتاہی کوئی ہو گئی اور بیماری پڑ گئی، اب یہ دعائیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، دیکھا ایک اژدہا ایک طرف سے نکلا. ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، دیکھا ایک اژدہا ایک طرف سے نکلا. بلی کا سامنے ایک کچار تھی، بلی کے بچے وہاں تھے. اس اژدہے نے بلی کے بچے کو اٹھایا اور جانے لگا. جیسے ہی جانے لگا تو ایک عصا ان کے پاس پڑا تھا، دور سے انہوں نے یوں ڈنڈا مارا زور سے. وہ اژدہے پر جب ڈنڈا لگا تو وہ گھبرا کے اسے بلی کا بچہ چھوڑ دیا اور اژدہا جلدی سے بھاگ گیا. ادھر سے بلی نکلی، جلدی سے اپنے بچوں کو سنبھالا، اس کو پیار کیا اور حضرت کی طرف یوں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا بس. اب کیا کا کچھ دیکھ کے گویا کہ تشکر کی نگاہوں سے دیکھ کر بلی چلی گئی. بس وہ لمحہ گزرنا تھا تو حضرت اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کرنے لگے. یہاں تک کہ انہوں نے پاؤں اٹھایا تو چل پڑے، اٹھے گرنے کو گرنے، آہستہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور رات کو خواب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. کہا کہ یا رسول اللہ میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا بالکل. آپ نے پتا تم کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے. کہا کہ جس بلی کے بچے کو تم نے بچایا تھا اس بلی نے تیرے لیے دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کی تھی مشکل ہے اس کو آسان کر دے، کہ اس نے میرے بچے کی مشکل کو آسان کیا. اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کر کے تجھے صحت دے دی. اب دیکھو یہ جانور دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ پرندوں کے لیے پانی گرمی میں رکھ دیا کرو. پرندے جب پانی پیتے تو پانی رکھنے والے کی دعائیں کرتے ہیں. لہذا یہ تو جانور دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں رد نہیں ہوتی. تو یہ مچھلیاں جو دریاؤں کے اندر ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی. تو ظاہر ہے کہ روزے دار کی بخشش یقینی.
اور تیسری خصوصیت فرمائی جو آراستہ کرتے سجاتے ہیں، پورا سال سجاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ شوال سے شروع کرتے ہیں، جیسے شوال کا چاند نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنتوں کو اگلے رمضان تک کے لیے سجانا شروع کر دیتے، اور روزانہ اللہ تبارک و تعالی اس کی سجاوٹ بنا، یہاں تک کہ جب جیسے پہلے رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو عرش الہی کے نیچے فرمایا ایک ہوا چلتی ہے، اتنی نفیس ہوا چلتی ہے، وہ جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں سے جب ٹکراتی ہے تو ان پتوں میں سے بڑی خوبصورت سریلی آواز نکلتی ہے، نغمہ نکلتا ہے۔ وہ آوازیں جب حوریں سنتی ہیں، حوریں دعائیں کرتی ہیں، اللہ اے اللہ آپ نے دنیا کے اندر جن لوگوں کو ہمارے شوہر تجویز کر رکھا ہے اے اللہ کل جب وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور وہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے دار کی خصوصی عالم یہ کہ پورا سال اور پھر رمضان جب آ جاتا ہے تو رمضان میں روزانہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حسن و جمال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے وصف تخلیق میں تو کوئی محدودیت نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں، حسن و جمال کا تو ہو رہا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر کوئی چیز سجاتے ہیں تو سجاوٹ ایک اینڈ ہو جاتی ہے، بس اس سے زیادہ کیا سجائیں یار، بس کافی ڈیکوریشن ہو چکی اور کیا کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق جو وہ ایسی صنائی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو جنتوں کو سجانا شروع کرتے ہیں، اور کس کے اعزاز کے لیے؟ روزے دار کے اعزاز کے لیے۔ اور فرمایا کہ جہنموں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ بتلا دیا جائے کہ یہ رستہ جانے کا نہیں، ان کی طرف نگاہ نہیں کرنی، ہاں یہ جنتوں کے سارے یہ خصوصیت فرمایا کہ یہ میری امت کے روزے داروں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اگلی خصوصیت یہ فرمایا کہ تصفد فی شیاطین، کہ اس کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، مردۃ الشیاطین، یعنی جو سرکش شیاطین ہیں، جو شیطانوں میں بھی بڑے شیاطین، یعنی جو سرکش شیاطین ہیں، جو شیطانوں میں بھی بڑے شیطان، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ خصوصی اس امت کے لیے ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا عام شیاطین کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، بسلسلۃ شیاطین، فرمایا کہ عام جو شیاطین ان کو بھی زنجیروں میں جکڑ کے جو جیل خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان کے اندر جب ان شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر روزے دار جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ ان گناہوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں غیر رمضان میں پہنچ جاتے تھے۔ چانچہ آپ اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر بڑے سے بڑا بے نمازی بھی نماز پڑھتا نظر آتا ہے، تراویحوں میں نظر آتا ہے، روزہ رکھتا نظر آتا ہے، تو گناہ کسی حد تک ان کے کم ہو جاتے، سوچے یار رمضان ہے یار رہن دیو بعد ویکھا گے، تو گویا رمضان میں بھی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اصل میں وہ شیاطین جو اس کے اوپر اثر انداز ہو کر گناہوں میں مبتلا کرتے تھے، وہ شیاطین قید ہو چکے ہیں۔ گناہ انسان کرتا رہتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے، علماء نے بڑی اچھی مثال دی کہ لوہا مقناطیس سے جب ٹکراتا رہتا ہے، اس کے بعد اس کو ہٹا دیا جائے تو لوہے میں بھی تھوڑی سی کشی پیدا ہو جاتی چیزوں کو کھینچنے کی، چھوٹی موٹی کیلیں وہ بھی کھینچ لیتا، سوئیاں کھینچ لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے 11 مہینے تک جب شیطان ہمارے نفس کے ساتھ رگڑا کھاتا رہتا ہے تو خود ہمارے نفس میں بھی اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے گناہ کر لیتا ہے۔ اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ شبہ کرتے ہیں جی شیطان بند ہو تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں اب نفس کے اندر بھی، کیونکہ نفس کی بیٹری 11 مہینے چارج ہونے کے بعد 1 مہینہ تو چلے گی، اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں، ورنہ شیاطین بند ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اس میں شیاطین بند کرنے کی ضمانت ہے، نفس کو بند کرنے کی ضمانت تو نہیں ہے۔ اور گناہ دو ہی وجہ سے ہوتے ہیں، یا نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا شیطان سے ہوتے ہیں، یا نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شیطان تو بند ہے، اب جو گناہ ہو رہے ہیں انسان کے نفس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور نفس کو اللہ تبارک و تعالی نے آزاد رکھا، اختیار دے رکھا ہے کہ وہ رحمان کا راستہ اختیار کرے کہ شیطان کا راستہ اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ یہ چوتھی خصوصیت کہ شیاطین جو قید کر دیے جاتے اس امت کے روزے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی سارے روزے داروں کی بخشش کر دیتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ القدر ہے؟
یہ آخری رات کے اندر جو بخشش ہو رہی ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر نہیں، بلکہ جب کوئی مزدور اپنا کام پورا کر چکا ہے تو وہ مزدوری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ روزے داروں نے جب اپنی خواہشیں میری رضا کے لیے قربان کیے ہیں، اب یہ مستحق ہے میں ان کو انعام دے دوں، اور ان کا انعام مغفرت ہے، آج ان کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت تو الگ ہے، اس کی فضیلت دوسری جگہ، لیکن فرمایا کہ اسی روزے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آخر رات میں روزے داروں کی بخشش کر دیتے۔ یہ 5 انعامات جو ہے روزے داروں کو یہ نصیب ہوتے ہیں، اور جو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث کے اندر فرمایا کہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، دوسرا استغفار کثرت سے کرو، اور تیسرا فرمایا کہ جنت اللہ سے مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اللہ کو راضی کرتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے بچنے کی تمہیں کوئی صورت نہیں ہے۔ 2 چیز جس سے اور 2 چیزیں جس سے بچنے کی کوئی چارہ نہیں ہے، وہ جنت مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دعا یوں کر لیا کرو، اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واسألک الجنۃ واعوذ بک من النار واعوذ بک من النار۔ بس اتنے یہ وہ اعمال ہیں جو نبی نے بتایا کہ رمضان میں کیا کرو۔ ہم آج بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن نبی نے خود بھی ہمیں ریکمینڈ کیا کہ رمضان میں یہ 4 عمل کرو۔ اس لیے میں کہا کر تو ایک تسبیح اس کی نکال لیا کرو، 100 دفعہ کر، 1000 دفعہ پڑھ، جتنی توفیق ہو، نبی کے بتایا اعمال ہے۔ اس میں کیا حکمت اور راز ہوگا نبی جانتا ہے۔ اور اگر جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، پوری فیملی خاندان کو بیچ میں لینا ہے، اپنے پیاروں کو لینا ہے، تو پھر یوں کہو لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، نون کے ساتھ نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ تو گویا کہ یہ 4 اعمال نبی نے بتائے۔ اور ایک حدیث عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا یاد کراتے تھے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ مجھے سلمنی لی رمضان، اے اللہ مجھے صحیح سالم رکھ رمضان کے لیے، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو صحیح سالم رکھ میرے لیے، وسلموا لی متقبلا یا اللہ، اور اس کو یعنی رمضان کو سالم رکھ میرے لیے اس حال میں کہ یہ رمضان تو نے ہمارے لیے یاد کراتے تھے دعا۔ اس دعا کو بھی حاضرین ناظرین نوٹ کر لیں، اس کی بھی ایک تسبیح کر لیا کریں، یا نہیں تو کم 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا کر لیا کریں۔ اس میں کیا اسرار ہے نبی جانتا ہے۔ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا یا اللہ۔ اس دعا کو جو ہے 25 مرتبہ کم سے کم، اور ایک تسبیح نکال لیں، تو گویا کہ یہ چند اعمال جو نبی نے خود ریکمینڈ کیے ہیں، یہ رمضان میں آپ کر لیں اور کچھ نہیں کرتے تو آپ ایسے اسرار اور حقائق حاصل کر لیں گے کہ جس کی کوئی نظیر۔ رمضان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کو نفع پہنچائے گا، اور جو اس کا مقصد ہے رمضان کا، خدا کو پانا، انشاءاللہ اس روزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پا لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی